والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معزز ساتھیوں، محترم بھائیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں صحیح اسلامی عقیدہ کے اہم سوالات اور اس کے مختصر جوابات کے متعلق چند اہم باتیں یا اہم سوالات ذکر کرنے کے بعد اس کے مختصر اور نہایت ہی آسان اور واضح جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیا گیا، جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، جو ہے عبادت. پھر عبادت کا معنی مطلب کیا ہے، عبادت کا مستحق کون ہے، عبادت کا مستحق کون ہے، اور عبادت کی مثالیں کیا ہیں. پھر توحید کا کیا معنی مطلب ہے، توحید کی کیا قسمیں ہیں. پھر توحید کی جو ضد ہے وہ شرک ہے، تو اس کی وضاحت، اس کا معنی مطلب کیا ہے. بات یہاں تک پہنچی یا سوال نمبر 11 تک ہم پہنچے. سوال نمبر 11 یہ ہے، کیا مشرک کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، کیا اس کو اس کے نیک عمل کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ یہ بہت مہم سوال ہے. پرانے زمانے سے لے کر اب تک، پہلے بھی دور کے جو مشرک تھے وہ بھی کچھ نیک اعمال بھی کیا کرتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی قسموں میں سے جو متعدد قسمیں ہیں ان قسموں کا بھی اہتمام کرتے تھے. اور آج بھی بہت ہیں وہ مسلمان جو صریح اور واضح شرک کرتے ہیں، غیر اللہ تعالیٰ کو عبادتوں میں شریک کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نیک اعمال کا بھی اہتمام کرتے ہیں. کئی حج کرتے ہیں، کئی عمرے کرتے ہیں، اور ایسے ہی رمضان میں خصوصاً غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، روزے کی افطاری کا مثلاً اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے، کیا ان کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو جواب بھائیو یہ ہے، اور جواب شاید کچھ بھائیوں کو کڑوا لگے، لیکن جو حق بات ہے اور قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے تو اس کو واضح کرنا بھی ضروری ہے، لازمی ہے. تو جواب یہ ہے کہ ان کو ثواب اس کا نہیں ملے گا. اگر انہوں نے توبہ نہیں کیا، شرک اکبر سے توبہ انہوں نے نہیں کیا، تو اعمال صالحہ جتنے بھی انہوں نے اعمال صالحہ کیا، نیک اعمال، عبادتیں، تو یہ تمام عبادتیں برباد ہیں، اکارت ہیں، ضائع ہیں. دلیل غور سے سنیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 88، آیت نمبر 88. یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں کہا، ان حضرات 18 نبیوں کا نام ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو ان کا پورا اعمال ضائع ہو جاتا، پوری عبادتیں برباد ہو جاتی، ثواب نہیں ملتا. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ حضرات شرک کرتے. اس لیے اگر
بھائیو اس میں حقیقت میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے، درس ہے، عبرت ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ انبیاء کرام سے شرک نہیں ہوتا ہے، لیکن تب بھی رب العزت نے کہا اگر یہ کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو بدرجہ اولا اگر ہم، آپ یا کوئی بھی مسلمان چاہے جتنا ہی دعویٰ کرے کہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، امتی ہوں، تو بھائیو بدرجہ اولا اس کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس میں دھمکی اور وعید۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی وحی کی گئی، اور آپ سے پہلے بھی تمام نبیوں پر اس بات کی وحی کی گئی۔ دیکھیں بات کتنی خطرناک ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، سبحان اللہ، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے شرک نہیں کیا، تو نبوت کے بعد بھلا کیسے آپ شرک کریں گے؟ شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ اس میں بھائیو مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم اور آپ ہیں کہ اگر یہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شرک کرے تو ان کا انجام اور حشر کیا ہوگا۔ تو آپ لوگ اب غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ لوگ کا پھر کیا ہوگا، آپ لوگ کا حشر کیا ہوگا، آپ لوگ کا عاقبہ کیا ہوگا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ، عربی میں نون التوکید ہے، تأکید کے لیے، اور لام بھی جو ہے یہ بھی تأکید کے لیے ہے۔ دیکھیں مؤکدات، یہ اسلوب میں ذرا وزن ہے، قوت ہے، سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ یہ مسئلہ خطرناک ہے۔ یہ بھائیو کوئی فروعی مسئلے نہیں ہیں، یہ کوئی چھوٹے مسئلے نہیں ہیں، اور یہ بنیادی بات ہے، اگر اس میں خلل ہوا تو آدمی ضائع ہو گیا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً آپ کا شمار یعنی قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر شرک کیا۔ ایسے بھائیو حدیث میں بھی ہے صحیح امام، ایسے بھائیو حدیث میں بھی ہے، صحیح امام مسلم کی روایت ہے، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، کہ میں تمام شریکوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی عبادت کی جس میں اوروں کو بھی شریک کر دیا تو میں اس کو بھی، اس کے عمل کو ترک کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا ارے شرک تو بہت معمولی تھا، باقی تو 999% یہ تو پوری عبادت صحیح تھی۔ نہیں، یہ بھائی اس کی مثال یہ ہمیشہ ذکر کی جاتی ہے، ایک گلاس آپ لے لیں، جوس ہو یا دودھ ہو، اور اس میں معمولی سے قطرہ گندگی بھائی ہو، باتھ روم کی گندگی اس میں اگر ڈال دیا جائے تو کیا رائے ہے؟ کوئی گوارا کرے گا پینا؟ یہ شرک سے پورا باقی نہیں دیکھا جائے گا۔ یہی شرک بھی ایسے نجس اور غلیظ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا اور بھیانک یہ ظلم ہے۔ سوال نمبر 12، اور یہ بھی بہت ہی مہم سوالات ہیں، اور حقیقت میں جتنے سوالات ذکر کیے جا رہے ہیں بہت ہی مہم ہیں، جاننا، سمجھنا اور ایسے ہی سمجھانا ہم تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے۔ یہ بھائیو بنیادی باتیں ہیں، یہ فرض ہے، صرف یہ نہیں کہ سنت ہے، نہیں فرض ہے۔ تو سوال نمبر 12 یہ ہے، کیا وہ لوگ جو زندہ ہیں، جو لوگ زندہ ہیں، ان سے کیا آپ مدد طلب کر سکتے ہیں، یا ایسے ہی معاونت کہ آپ کا تعاون کریں، ہیلپ کریں، آپ کا ساتھ دے دیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیا رائے بھائیو، کیا جواب ہے؟ ہاں یہ جائز ہے، اگر وہ زندہ ہیں اور قدرت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ مثلا آپ اپنے بھائی سے قرض مانگتے ہیں ضرورت کے وقت، اپنے پڑوسی سے
کوئی بھی مسئلہ مسائل آتا ہے پہنچتے ہیں اور اس سے چاہتے ہیں آپ کا وہ تعاون کرے، اور ایسے ہی بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، ایسے ہی گھر میں بھی تقریباً بیوی سے مدد طلب کرتے ہیں یا تعاون طلب کرتے ہیں، گھر کا کاروبار یا آپ کے لیے بھی کھلانا پلانا، کھانا بنانا، گھر کی صفائی، آپ کے کپڑے کی صفائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تعاون طلب کر رہے ہیں، معاونت طلب کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھائیو، یہ دنیاوی ضرورات میں سے یہ چیز بالکل جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپس میں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور ایسے ہی ضرورت کے وقت مدد طلب کرنا پڑوسی سے، ڈاکٹر سے، کسی بھی انسان سے جو استطاعت رکھتا ہے، آپ کا حق دلا سکتا ہے یا آپ پر جو مصیبت ہے وہ مصیبت کو ٹال سکتا ہے، یہ بھی بھائیو جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، سورۃ القصص آیت نمبر 15 میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو آدمی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کیا، کس سے؟ جو فرعون کا آدمی تھا یا کہیے جو ان کا جو دشمن تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے آدمی کے ساتھ دیتے ہوئے اس کے سب میں کھڑے ہو گئے اور ایک موقع دیا، اس کا کام وہی تمام ہو گیا۔ المہم الگ وہ تفصیل ہے، لیکن یہاں کہنے کا مقصد کہ اس نے مدد طلب کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی جو ان کی قوم کا تھا، وہ آدمی، اس کی انہوں نے مدد کی۔ ایسے بہت سے نصوص ہیں، مدد طلب کرنا اور دوسروں کی ضرورت میں کام آنا یہ جائز ہے۔ اس وجہ کیا کہ وہ آدمی یا موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ تھے اور ایسے ہی مدد کر سکتے تھے، تو ایسے ہر وہ آدمی جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، تعاون کر سکتا ہے، ساتھ دے سکتا ہے، تو اس سے مدد طلب کرنا یا تعاون طلب کرنا یہ بھائیو بالکل جائز اور درست ہے۔ حدیثوں میں بھی یہی معنی مطلب ملتا ہے، مثلا صحیح امام مسلم کی روایت ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، تو یہ مدد کرنا بلکہ لینا یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن بھائیو، جس طرح کی شفا، رزق، ہدایت، یہ زندہ لوگ بھی آپ کو نہیں عطا کر سکتے ہیں، تو مردہ لوگ بدرجہ اولا۔ ہاں سبب الگ ہے بھائیو، ڈاکٹر کے پاس شفا جائیں وہ سبب ہے، اسی لیے دو بیمار پہنچتے ہیں، دو آدمی بیمار، ایک ہی بیماری، ایک ہی علت، ایک ہی وجہ، دونوں کو ڈاکٹر صاحب بھی ایک ہی دوا دیتے ہیں، ایک شفا یاب ہو جاتا ہے، دوسرا ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ڈاکٹر صاحب ہاں وہ ایک سبب ہے، ان کو ایک مہارت ہے، اتنا ان کے پاس وہ علم ہے، اس علم کی روشنی میں کرتے، لیکن الشافی اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسے ہی رازق بھی، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اسباب ہیں، یہ دنیاوی امور جو آدمی تلاشتا ہے، اسی لیے بہت سے لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، تب بھی بھوکے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جاہل انگوٹھے چھاپ، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی جائیداد کتنی ہے، اس کی کیا مقدار ہے، کتنے ان کے بینک اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے۔ تو کہنے کا مقصد جیسے شفا، روزی دینا یا ایسے ہدایت، یہ بھائیو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو یہ آپ نہیں کہیں گے کہ زندہ آدمیوں سے ہم طلب کرتے ہیں کہ وہ آپ کو، مولانا صاحب آپ کو ہدایت دے دے، مولانا صاحب یا وہ بزرگ ہیں وہ آپ کو شفا دے دے، آپ کی بیماری کو زائل کر دے۔ ہاں دعا کر سکتے ہیں، طبی نقطہ نظر سے علاج کر سکتے ہیں، لیکن وہ سبب ہے، لیکن یہ آپ سمجھے کہ وہ دے تو نہیں بھائیو۔ تو بدرجہ اولا مردے بھائیو آپ کے کام نہیں آ سکتے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 78 سے لے کر 80، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔
کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دے گا، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے دین و دنیا کی سمجھ دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، روزی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے تندرست کرتا ہے یا صحت یاب کرتا ہے، بیماری کو ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد بھائیوں تو پھر ایک سوال جو اس سوال کے بعد ضروری ہے کہ وہ آئے، وہ یہ ہے، کیا اب مردہ لوگوں سے جن کا انتقال ہو گیا، جو موجود نہیں ہیں، ان سے آپ معاونت کہ آپ کا وہ ساتھ دیں یا آپ ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں؟ ہمارے بہت سے بھائی خلط مل کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلی صورت جو ہے وہ جائز ہے، زندہ لوگوں سے آپ مدد طلب کریں، آپ کا وہ ساتھ دیں، جس پر وہ استطاعت رکھتے ہیں، جائز ہے۔ اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے دیکھو مردوں سے بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ بھائیو کہاں کی بات کہاں پہنچانا، بیٹی ماں نہیں ہو، بیٹی ماں میں فرق ہے، ایسے ہی بیوی میں فرق ہے، سب کے الگ الگ حقوق ہیں، درجات ہیں، سب کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے یہ بھی ہے، زندہ لوگ جو ہیں استطاعت رکھتے ہیں، زندہ جو ہیں استطاعت رکھتے ہیں، یہ تو جائز ہے، یہ واضح ہے، اور یہ ایک سمجھیے ضروری ہے حیات اور زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن پھر کس نے کہا کہ جو مردہ ان سے بھی اسی کیفیت میں قیاس کرتے ہوئے آپ کہیں یہ بھی جائز اور درست ہے؟ تو بھائیو پھر سے وہ سوال دہرایا جا رہا ہے، کیا جو مردہ ہیں یا جو موجود نہیں حاضر ہیں اور آپ سے بے خبر ہیں، وہ پاکستان میں آپ یہاں ہیں، فون کی بات نہیں کر رہا، فون کے ذریعے سوئے ہوئے ہیں، اللہ عالم کس کیفیت میں ہیں، ہاں زندہ ہیں لیکن موجود نہیں ہیں، تو کیا آپ ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں اغثنی، یا ہماری مصیبت کو زائل کر دیں، ارے ہم مصیبت میں آپ بچا لیں، ہماری بیماری ختم کر دیں، یا ہماری شادی یا بہنوں کی شادی کرا دیں، یا اللہ تعالیٰ سے حضرت آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پوری کر دے، بیماری ختم کر دے، مقروض ہوں قرضے کو ختم کر دے، مصیبت کو ٹال دے، بچہ غائب ہے معلوم نہیں اس کو واپس کر دے۔ کیا رہا ہے بھائیو؟ تو اس کا جواب کہ یہ بھائیو جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد آپ طلب نہیں کر سکتے، صرف اللہ رب العزت سے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں، ان مردوں سے نہیں، نہ وہ جو موجود نہیں ہیں۔ اور اس کی دلیل بھائیو غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النحل آیت نمبر 20 اور 21 میں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو پکارتے ہیں، جو بھی ہو اللہ کے سوا، وہ جمادات جس طرح سورج، چاند، پیڑ پودے، یا وہ مردے، اور بلکہ اس آیت کریمہ سے مراد ہے بھائیوں وہ مردے وہ اولیاء اللہ جن کو پکارتے ہیں، اور اس کی دلیل واضح ہوگی ابھی۔ والذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ یہی پیدا کیے جاتے ہیں، جس طرح بت ہوئے، بلکہ وہ حضرت، وہ جن کو ولی سمجھتے ہیں، پیر سمجھتے ہیں، بابا سمجھتے ہیں، وہ بھی بھائیوں مرنے کے بعد اپنا غسل خود سے نہیں کرتے ہیں، جنازہ کا کپڑا خود سے نہیں پہنتے ہیں، خود سے وہ قبر میں نہیں جاتے ہیں، لوگ کو کرنا پڑتا، وہی پہنچاتے ہیں، وہی پھر پکی کرتے ہیں، وہی پھر اس پر کیا کہنے ہیں گنبد بناتے ہیں، وہیں پھر وہاں لائٹیں سجاتے ہیں، پھر وہ مزار کا نام دے دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ بھی تقریباً وہی بت کا معنی مطلب ہے، یہ بنائے جاتے ہیں، سجائے جاتے ہیں، خوبصورت کیے جاتے ہیں، لائٹیں وہاں لگائے جاتے ہیں، پھر مجاورین وہاں مقرر کیے جاتے ہیں جو پھر وہ ان کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، بہرحال ان کی اختیار میں نہیں ہے۔ اور پھر عجیب بھائیو مزاروں کا، یعنی سوچنے والی بات،
لوگ پہنچتے ہیں حضرت جی سے، وہ پیر سے، وہ اللہ کے ولی سے مال دولت مانگنے کے لیے، اور وہاں بھائیوں چندے کے لیے بڑے بڑے ڈبے لگے رہتے ہیں۔ بھائیوں اگر وہ اتنی ان کے پاس استطاعت ہے، سبحان اللہ، یہی ایک مسلمان اگر عقل سے، اگر قرآن اور حدیث کے بارے میں علم نہیں ہے، جاہل ہے، تو کم سے کم اس پر تو غور و فکر کرے کہ ارے حضرت وہ ہمیں دیں گے، جبکہ خود ان کے مزار پر اتنے بڑے بڑے وہ چندے کے ڈبے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی زنجیروں سے باندھے جاتے اس لیے کوئی چوری بھی نہ کر پائے۔ بالکل وہی ہے کہ ایک مکھی بھی اگر بیٹھ جائے تو مکھی کو ٹال نہیں سکتے ہیں اپنی قبر سے۔ اور بھائیوں تب بھی یہ مسلمان عجیب، یعنی اتنے بھولے بھالے ہیں، اتنے بیوقوف ہیں، اتنے کم سمجھ ہیں کہ بھائیوں وہاں جا کے چندہ دیتے ہیں، پھر حضرت جی سے سوال کرتے ہیں، چادر چڑھا کر، مرغ چڑھا کر، سجدے کو رگڑ رگڑ کر۔ یہ بھائیوں کہاں یہ عقل ماری ہوئی ہے مسلمانوں کو؟ بہرحال الاللہ المشتکا۔ آیت کی طرف رجوع کرتا ہوں بھائیوں، سورۃ النحل آیت نمبر 20 اور 21، والذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے ہیں، وہم یخلقون، یہی پیدا کیے جاتے ہیں، یہ مزار بنائے جاتے ہیں، سجائے جاتے ہیں، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں زندہ نہیں، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب زندہ ہوں گے یا کب زندہ ہو کر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا بعث اور قیامت کے دن۔ سبحان اللہ، اموات غیر احیاء۔ استدلال کرتے ہیں کہ شہداء کو مردہ مت کہو، ہے کہ نہیں؟ وہ زندہ ہے، میں بھی کہتا ہوں زندہ ہے، لیکن وہ برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ اور دنیاوی زندگی ہوتی تو ان کو دوبارہ بھائیوں قبر کو کھود کر نکال لیا جاتا۔ اور شہید بھائیوں، صرف شہید کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کیا جائے تاکہ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو۔ تو ایسے ہی اگر وہ حقیقت میں زندہ ہوتا ہے، دنیاوی زندگی، تو اس کی تمنا تو پوری ہو جاتی، گھر والے بھی پوری کر دیتے، اس کے اقرباء اعزاء وہ بھی قبر کھود کے کہتے آئیے حضرت پھر جائیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، آپ جہاد کریں، پھر شہید ہو جائیں گے، پھر ہم تو کر دیں گے، دفنانے کے بعد ہم تو آ کر آپ کی قبر کھود دیں گے۔ کبھی ایسا ہوا؟ تو بھائیو زندہ برزخی زندگی ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا اموات غیر احیاء، کہ وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، یعنی دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ اور آیات میں، قرآن میں مجید کی آیتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی مزید توضیح کرتی ہے، تشریح کرتی ہے۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ صحیح آیت نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ان کو مردہ مت کہو۔ تو بھائیو ادھر مراد مردہ مت کہو، یعنی جس طرح عام مردے مر جاتے ہیں، عام جو مردے ہوتے ہیں، اور وہ جو زندہ ہیں بل احیاء عند ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو زندہ ہیں وہ برزخی زندگی ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا اموات غیر احیاء، یعنی وہ مردہ ہیں، اور وہ مردہ ہیں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، یعنی دنیاوی زندگی ان کی نہیں ہے، غیر احیاء وہ زندہ نہیں ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے، لیکن برزخی کے اعتبار سے زندہ ہیں۔ تو دنیاوی زندگی کے اعتبار سے انتقال ہو چکا، مر گئے، لیکن برزخی زندگی کے اعتبار سے وہ بھائیو زندہ ہے۔ تو خلط ملط کرنا یہاں یہ صحیح نہیں ہے، اور کہنا کہ جس طرح وہ دنیاوی زندگی میں زندہ تھے اور ہمارے حق میں دعا کرتے تھے، تو ایسے مرنے کے بعد بھی ہمارے حق میں دعا کر سکتے بھائیو، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب آپ کی قبر شریف میں اتار دیا، دفنانے کے بعد کوئی بھی ایک صحابی رسول بھی آپ کی قبر شریف پر نہیں آیا اور آپ کا وسیلہ پکڑا یا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری مدد کریں، ہماری مصیبت کو ٹال دیں، ہماری ضرورت کو پوری کر دیں۔ کوئی ایک صحابی رسول آیا؟
صحابہ کرام کی کتابیں موجود ہیں، اور ایسے ہی احادیث کی ضعیف حدیث بھی نہیں ملے گی، لیکن جب وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان تھے تو آیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگتے تھے، یا دعا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کریں۔ جس طرح آتا ہے ایک بدو آیا جمعہ کے دن، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی آپ دعا کریں، صحیح امام بخاری کی روایت ہے، آپ نے دعا کی، بارش نازل ہوئی۔ دوسرے ہفتے میں پھر آیا اور کہا کہ بارش اتنی ہو گئی کہ اب خطرہ ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش رک جائے۔ المہم اس طرح بہت سی حدیثیں ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، بلکہ انہیں خود پتہ نہیں کہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بھائیو، اس سے مراد اولیاء اللہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ ان سے مراد پتھر نہیں ہے، صرف بت، جس کو بت سمجھ کے، پتھر سمجھ کے بنایا جاتا وہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اموات غیر احیاء، پتھر کو تھوڑی کہا جائے گا کہ یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ پتھر کو نہیں کہا جائے گا کہ ان کو خبر ہی نہیں کہ کب یہ دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اس لیے وہ تھوڑی اٹھائے جائیں گے۔ جمادات، پتھر، پہاڑ، ان کو یہ تھوڑی ان کا حساب اور کتاب ہے کہ ابھی وہ مردہ ہے پھر زندہ ہوں گے، حساب کتاب نہیں۔ اس سے مراد تو وہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو ادھر ہمارے وہ بھائی اور وہ اہل علم جو آج امت میں شرک پھیلاتے ہیں اور اطمینان دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے یہ وہابیوں کا یہ بڑھا چڑھا کر شرک شرک کہتے ہیں، شرک تو ہے ہی نہیں۔ شرک وہ ہے بتوں کی عبادت، بت کے علاوہ جو بھی کرو شرک ہے ہی نہیں۔ یعنی ایک ہندو بیچارہ اپنے مندر میں جائے، مورت کے سامنے جھکے تو شرک ہے، کچھ چڑھائے تو شرک ہے، نذرانہ پیش کرے تو شرک ہے، ہاتھ جوڑ کے دعا مانگے تو شرک ہے، اور وہی اعمال بعین ہی ایک مسلمان کسی قبر کے سامنے جا کر کرے تو شرک نہیں ہے۔ بھائی فرق کیا ہے؟ وہ کھڑا کر کے پوچھ رہا، آپ لٹا کے پوچھ رہے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ فرق شکل کی ہے، صورت کی ہے، سامنے جو دکھ رہی ہے وہ فرق ہے، لیکن حقیقت میں نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے۔ مٹی کو آپ سونا کہیں تو مٹی سونا ہو جائے گی، گوبر کو چاندی کہیں تو خلاص ہو چاندی، جائیں بیٹھ جائے، تب جائیں مٹی لے لیں اور جا کر کہیے سونا ہے، گوبر لے کر کہیے چاندی ہے، بیچیں، تجارت کریں۔ نہیں ہو سکتا بھائیو، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد سوال نمبر 14 یہ ہے، جادو کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ شرک کے متعلق بات، جادو کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائیو، جادو فی الحقیقت یہ ہے، وہ جادوگر اور شیطان کے درمیان اتفاق ہوتا ہے، اور اس اتفاق کے بنا پر وہ شیطان خدمت کرتا ہے جادوگر کی، یا اپنے بڑے بڑے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کے تحت جو چھوٹے موٹے شیاطین ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب اس کی بات مانیں اور جو حکم دے وہ کرتے رہیں۔ اور اس کے بالمقابل جادوگر کو بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے شرک کرنا، کفر کرنا، قرآن مجید کی توہین کرنا، اسلام کے تعلیم کو گالی دینا اور کبائر گناہ کا ارتکاب کرنا، جیسے بیٹی سے زنا کرنا، بہن سے زنا کرنا، یا ایک معصوم بچے یا بچی کا جان لینا، یا قرآن کو جوتی بنا کر پہننا چلنا، یا قرآن مجید کے کاغذوں کو پھاڑ کر باتھ روم کے سوراخ میں ڈالنا۔ المہم جس قدر یہ جادوگر وہ شیطان کی فرمائش کرتا ہے اور شرک اور کفر میں آگے بڑھتا ہے، اس قدر اس کا جادو کا اثر بھی قوی ہوتا ہے، شیطان بھی یعنی اس کی زیادہ خدمت کرتا ہے۔ اور مسئلہ ادھر یہ ہے کہ آج کل یہی جادوگروں نے اپنا نام بدل لیا، کبھی حکمت کے نام پر، کبھی بابا، یعنی بابا کا مصطلح دے دیا، بابا ہیں، پیر ہیں، مولانا ہیں۔ اور یہ بھائیوں، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں ہم حافظ قرآن ہیں، اور کبھی کبھی فعلاً حافظ قرآن رہتے ہیں، اور کسی نے کہا جو حافظ قرآن ہو گیا تو خلاص وہ معصوم ہو گیا، وہ شرک نہیں کر سکتا، کفر نہیں کر سکتا، اور چلا کیے ہوتے ہیں، یعنی مختلف شکلیں اور صورتیں۔ المہم خلاصہ کرام اس کا یہ ہے کہ وہ شرک اور کفر کرتے ہیں، اور بہت ہیں وہ مسلمان بھی جو اس میں ملوث ہو چکے ہیں، اور کبھی کبھی ان کو نہیں معلوم، اور کبھی کبھی معلوم ہونے کے باوجود یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں کبھی کبھی، بلکہ اسکولوں میں پڑھاتے بھی ہیں، اب اللہ عالم و نماز پڑھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، جنابت کی حالت میں رہتے ہیں، اور ہوتا ہے ایسا ہے حقیقت میں، مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یمن کا ایک جادوگر جس نے توبہ اس نے کیا،
اس کے ساتھ ایک انٹرویو ادھر المجد چینل میں آیا تو کہا کہ میں کبھی کبھی دن میں بازاروں میں جاتا تھا، پھر مسجد کی طرف جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے اور جنابت کی حالت میں رہتا تھا۔ اس نے پوچھا کہ جس نے مقابلہ انٹرویو اس کے ساتھ لیا کہ کیوں؟ تو کہا اس کا دو فائدہ، ایک تو مزید اس میں نمبر ایک اس نے کہا کہ اس میں مزید شیطان کو ہم خوش کرتے تھے، راضی کرتے تھے، جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا کیا ہے، مزید کفر اور استہزاء ہے، اور نمبر دو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے لوگ ارے یار یہ کیسے جادوگر ہو سکتے، اتنی خوبصورت داڑھی ہے، کرتا پیجامہ بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ، حلیہ بھی مسلمانوں کا ہے، حافظوں کا، ٹوپی بھی پہ لگائے ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، خلاص یعنی یہ اب براءت مل گئی شرک سے، کفر سے، اور یہ جنتی ہو گیا بھائی۔ یہ یعنی تصور ہے بھائی، عمل دیکھا جاتا ہے، آدمی کی شکل صورت، عمل دیکھیں، قرآن و حدیث کے موافق ہے تو آپ اس کے بارے میں اچھی امید رکھیں، عمل غلط ہے تو ظاہر جتنا بھی ہو، نمازی ہو، حافظ قرآن ہو، قرأت سبع ہو، صحیح بخاری مسلم کو بھی زبانی حفظ کیا ہو، تو وہ بھائیو وہ آدمی ظالم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، جادوگر ہے۔ بہرحال یہ جادو سیکھنا یہ بھائیو کفر ہے۔ اس کی دلیل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ شیاطین نے کفر کیا، کیوں؟ اس لیے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو یہ جادو یہ سکھانا کیا ہے؟ کفر ہے، اور یہ کیوں کفر ہے؟ اس لیے وہ جادو بذاتی ہی جس سیکھنا بھی یہ کیا ہے؟ یہ بھی کفر ہے۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ آپ نے سب سے پہلے شرک ذکر کیا، پھر ایسے ہی کہا جادوگری کرنا، ایسے ہی یہ جادو کرنا۔ بہرحال اس کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں اور یہ الگ ہی اور ایک طویل موضوع ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 15 یہ ہے، کیا ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے جو نجومی، کاہن یا علم کا جو دعویٰ کرتے ہیں، بابا ہوں، پیر ہوں، جادوگر ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، جو بھی ہوں، اور غیب کا دعویٰ کرتے ہیں 1 سال کے بعد یہ ہونے والا ہے، کل یہ ہونے والا ہے، علمی نقطہ نظر پر نہیں مبنی ہے بھائیوں، بلکہ ان کی اپنے حساب اور کتاب سے، یا ایسے ہی ہاتھ دیکھ کر اور یہ نشانی دیکھ کر، یا زمین پر لکیر کھینچ کر، یا اور فنجان اور کیا پڑھ کر، اس طرح کیا رائے ہے؟ یہ غیب کی بات بتانا کیا یہ صحیح اور درست ہے؟ ماننا چاہیے؟ تو جواب بھائیو سچ نہیں، یہ تو جواب یہ ہے کہ یہ سچ اس آدمی کو نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اس کو جھوٹ ثابت کرنا چاہیے یا جھٹلا دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النمل آیت نمبر 65، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ کے علاوہ آسمانوں میں اور زمینوں میں، یا آسمان اور زمین والوں میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا کسی کو اس کا علم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور بہت سی آیتیں ہیں بھائیو اس موضوع میں۔ ایسے ہی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس جو ستاروں کو دیکھ کر غیب کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ستارے کا معنی یہ ہے، یہ ابھی ظاہر ہو گیا تو اس کے معنی اب اس سال میں زلزلے آنے والے ہیں، اس سال میں وہ بادشاہ زائل ہونے والا، ایک نئی حکومت، نئے بادشاہ۔ ہاں الگ ایک توقع جو آدمی سیاست پر نظر رکھتے ہوئے حالات کو مد نظر اجتہاد کی ہو سکتا ہے، یہ الگ مسئلہ بھائیو، لیکن یہ جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے غیب کا، ستارے کو دیکھ کر یا ہاتھ کو پڑھ کے یا ایسے ہی لکیر کھینچ کر یا ایسے ہی بس ان کا ہے کہ ان کے پاس خاص علم ہے یا علم لدنی ہے یا ان کے پاس خاص طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی مہربانی کی ہے جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو غیب کا علم بتاتا ہے یا خواب میں بتاتا ہے۔ تو یہ بھائیو جس نے یہ کاہن یا نجومی
کے پاس آیا اور ان کی بات کی اس نے تصدیق کی کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں، مان لیا واللہ اب یہ ہونے والا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو وہ آدمی نے وہ چیز پر کفر کیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن سے کفر کیا، اور قرآن سے کفر کرنا یہ کفر ہے۔ سوال نمبر 16، شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ شرک اکبر کی وضاحت ہو گئی، اور ایک شرک اصغر بھی ہے۔ تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ شرک اکبر سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا، باہر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ اور شرک اصغر جو ہے یہ ارتکاب کرنے سے اسلام کے دائرے سے خارج تو نہیں ہوتا ہے، اور اگر ایسے اس نے توبہ نہیں کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ہوگا۔ شرک اصغر کی مثالیں یہ ہیں جیسے کہ ریاکاری، یعنی کوئی بھی عبادت کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایسے تعویذ، گنڈے، دھاگے وغیرہ پہننا فائدہ لانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، نقصان کو دور کرنے کے لیے، ایسے ہی غیر اللہ کی قسم کھانا، یا یہ کہنا اگر اللہ نہ ہوتے اور آپ نہ ہوتے تو یہ ہو جاتا، اگر اللہ نہ ہوتے اور آپ ڈاکٹر صاحب نہیں موجود ہوتے تو اس کا انتقال ہو جاتا۔ تو یہ مثالیں ہیں شرک اصغر کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے۔ بس جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہے تو وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110۔ اور ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد کی روایت ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، کہ مجھے تم لوگوں کے اوپر جس چیز کا زیادہ خوف ہے وہ ہے شرک اصغر۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ مراد کیا ہے، تو کہا یہ ریاکاری، یعنی آدمی نماز پڑھتا ہے مثلاً، اصل نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن ذرا اس میں جو حسن بڑھانا، لمبی قرات کرنا، لمبا رکوع سجود، اس لیے کہ ہاں لوگ دیکھ رہے ہیں تو ذرا اچھا گمان رکھیں، تو یہ بھائیو یہ ریاکاری ہے، اور اس طرح یہ اتنا عمل ضائع ہو جائے گا۔ لیکن اصل اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ عبادت، تو وہ مقبول ہے۔ لیکن اگر شروع سے نیت خراب ہو جائے تو یہ بھائیو الگ مسئلہ ہے، شرک اکبر تک بھی یہ بات پہنچ سکتی ہے۔ سوال نمبر 17، کیا غیر اللہ کی قسم کھانا، کیا غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز اور درست ہے؟ تو جواب، غیر اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں۔ مثلاً فرمایا رب العزت نے سورۃ التغابن آیت نمبر 7 میں، قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم کو ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو رب کی قسم کھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ طبعاً رب العزت جس کی بھی چاہے قسم کھائے، جس طرح قرآن مجید میں وَالضُّحَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، لیکن ہم بندوں کو، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کی دلیلیں مسند امام احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ الاصل شرک اصغر ہے ادھر۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیسکت، جس کو قسم کھانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا تو پھر خاموش رہے۔ لیکن بھائیو افسوس یہ ہے، آج کچھ لوگ اپنے نبیوں اور ولیوں کی یا اپنے پیروں کی قسم کھاتے ہیں اور اس قدر تعظیم کرتے ہیں جس طرح اللہ کی تعظیم، بلکہ
اگر ان سے کہا جائے اللہ کی قسم کھاؤ تو آنن فانن جھوٹی بھی قسم کھا لیں گے. اس لیے ان کے دل میں اتنا خوف، اتنی تعظیم اللہ کے لیے نہیں ہے، تو غلط بھی قسم کھا لیں گے جس میں اگر فائدہ ان کا یا کسی مصیبت سے کہیں پھنسنے والے بچ رہے تو قسم کھا لیں گے. لیکن اگر وہ ادھر کہا جائے اچھا اپنے پیر کی قسم کھاؤ، عبد القادر جیلانی کی قسم کھاؤ، تو وہاں بھائیوں کئی مرتبہ سوچیں گے نہیں، جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے. کیوں؟ ایک تعظیم ہے کہ جب بزرگ کی قسم کھانی ہے تو سچی ہی قسم ہونی چاہیے، آفت نہ آ جائے، مصیبت نہ آ جائے. ان کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں. ایسی اگر حالت ہے کیفیت تو بھائیوں ان کی قسم غیر اللہ کی کھانا ایسے حالات میں شرک اکبر تک یہ پہنچا دیتی ہے. لیکن عام حالات میں یہ شرک اصغر کے حدود میں ہے. سوال نمبر 18، کیا شفا حاصل کرنے کے لیے دھاگا یا کپڑا پہننا جائز ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الانعام آیت نمبر 17 میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے یا کوئی تکلیف پہنچا دے یا کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں. تو یہ تکلیف بھائیو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. تو یہ دھاگا پہننا یا ایسے ہی تعویذ باندھنا، سینے پر گلے میں لٹکانا، ناف کے نیچے، ہاتھ میں، پیر میں، گھر میں، جانوروں پر، بچوں پر، بچیوں پر، بیوی، کمرے وغیرہ، یہ بھائیو درست اور جائز نہیں ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا ایک دھاگا پہنا ہوا تھا. دھاگے کو کاٹتے ہوئے یا پوچھا انہوں نے کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک بخار، وہ بخار سے بچنے کے لیے. اب ظاہر بات ہے بھائیو کوئی نہ شرعی سبب ہے نہ طبی سبب ہے. کاٹتے ہوئے انہوں نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورۃ یوسف آیت نمبر 106. اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر پھر بھی شرک کرتے ہیں. اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا دھاگا پہنا ہوا. کہا کیا ہے؟ کہا من الواہنہ، ایک بیماری ہے الواہنہ، اس سے بچنے کے لیے. تو آپ نے کہا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس کو کاٹ کر پھینک دو، اس سے تمہاری بیماری اور بڑھے گی. وإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، اور اگر اسی حالت میں تمہاری موت واقع ہو جائے، یعنی توبہ اگر نہیں کرو، اسی حالت میں تمہاری موت واقع ہو گئی تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے اور ہم سبھی کا عقیدہ اللہ تعالیٰ درست کر دے، اور ہم سبھی کا جو صحیح عقیدہ ہے وہ عقیدے کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے اور ہم سبھی کو نبی اکرم نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.